ایک عالمی دین کے پاس ایک شخص آیا یورپ کا، اور اس نے آ کر ان سے کہا کہ اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں آپ سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ نے جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اب اس شخص نے جو سوال کیا شاید آپ کو بھی میری طرح وہ سوال پریشان کرے کہ اس طرح کا بھی سوال کوئی پوچھتا ہے۔ اس شخص نے یہ پوچھا کہ یہ جو توریت، زبور اور انجیل، یہ جو آسمانی کتابیں ہیں، یہ اس دور کی ہیں، یعنی پرانے دور کی جب یہ نازل ہوئی تھی۔ اور اسی طرح قرآن مجید جو ہے یہ بھی تیر اور گھوڑے کے زمانے کا ہے، جب تیروں کے ذریعے جنگیں ہوتی تھی اور گھوڑوں پر لوگ سواری کیا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ پھر اب ہونا نہیں چاہیے ایسا کہ آج کل کا یہ جو ماڈرن زمانہ ہے، تو ایک ماڈرن کتاب، ایک ایڈوانس کتاب آنی چاہیے جو کہ آج کل کے مسئلوں کو ڈیل کرے۔ اور پھر اس نے آگے یہ بھی کہا کہ جو کمیاں تورات میں رہ گئی تھیں، ان کمیوں کو زبور میں پورا کر دیا گیا آسمانی کتابوں کے لحاظ سے، اور پھر جو کمیاں زبور میں رہ گئی تھیں ان کو انجیل میں پورا کر دیا گیا، اور پھر جو کمیاں انجیل میں رہ گئی تھیں انہیں قرآن مجید میں پورا کر دیا گیا، یعنی جو ڈیفیشنسی، جو کمی تھی انہیں آ کر پورا کر دیا گیا، یہ مکمل کر دیا گیا۔ تو اب ایسی ایک کتاب ہونی چاہیے جس کے اندر مزید، یعنی کہ اس زمانے کے لحاظ سے ایڈوانس اصول ہوں۔ اور ایک بات اس نے یہ بھی کہی کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، تو پھر اللہ پاک نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ پہلے ہی شروع سے ہی وہ ایک ایسی کتاب نازل کر دیتے، وہ مسلسل ایک ہی ہوتی، یعنی کہ اس کے کہنے کا مقصد تھا ایک ہی کتاب ہوتی اور اب تک وہی چلتی، اس میں کوئی کمی نہ ہوتی اور بعد میں اس کے کوئی کتاب نہ آتی۔ تو یہ بات جب، یعنی کہ ایک ہی سوال کو اس نے ڈفرینٹ طریقے سے پوچھا اور اعتراض کیا کہ قرآن مجید ہی کیوں، یا اب کے زمانے کے لحاظ سے ہی کیوں ہم ایک نئی کتاب کیوں نہیں بنا لیتے جو کہ آج کل کے اصولوں کے مطابق ہو۔ اب ان عالم دین نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میری عمر 30 سال ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلیں، یعنی کہ یہ اب آپ کی بھرپور جوانی کا زمانہ ہے، یعنی اب آپ کا جو سائز ہے، جو قد کاٹ ہے، وہ فل بڑھ چکا ہے، اور موت تک اب یہی قد رہے گا، نہ کچھ بڑھے گا نہ کم ہوگا۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اچھا، اب انہوں نے کہا کہ جب آپ 1 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ نے جو آپ کا کرتا، جو آپ کے کپڑے بنائے تھے وہ بالکل چھوٹے سے تھے، چھوٹے کپڑے تھے وہ۔ پھر اس طرح آپ کچھ بڑے ہوئے، 2 سال کے ہو گئے تو انہوں نے کچھ اور بڑے کپڑے بنائے۔ پھر آپ 5 سال کے ہوئے تو کپڑوں کا سائز کچھ اور بڑھا دیا گیا، اور اس طرح کرتے کرتے آپ موجودہ سائز تک آ گئے کہ جب آپ کا سائز اتنا بڑا ہو گیا، اتنا قد آپ کا ہو گیا کہ اب جو آپ کے کپڑوں کا سائز ہے وہ موت تک سیم رہے گا، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اللہ پاک واقع ہی علیم اور حکیم ہے۔ علیم کا مطلب یعنی جاننے والا اور حکمت والا، اور اس نے، یعنی ہمارے پیارے مالک و مولا نے جو کام جس زمانے میں کیا اس میں کوئی بھی غلطی نہیں۔ اور اس کی اگزامپل کچھ یوں دی کہ کہتے اب آپ کا یہ جو سائز ہے آج، جو حتمی سائز ہے اب آپ کا، اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب میں 1 سال کا تھا تو میری والدہ نے جو چھوٹے کپڑے میرے لیے بنائے تھے وہ غلط کیا تھا؟ آپ نہیں کہیں گے۔ آپ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ میری والدہ کی غلطی تھی، بلکہ آپ اس چیز کو مانیں گے کہ واقعی ہی اس ٹائم میرا سائز اتنا تھا کہ جس کی مناسبت سے وہ کپڑے بالکل پورے تھے۔ اب دین اسلام کی طرف سے آئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے نا، تو وہ پہلے اللہ کے نبی بھی تھے اور پہلے انسان بھی تھے اس دنیا میں۔ تو اس وقت انسانیت کا جو معیار تھا وہ ایسا ہی تھا کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا، یعنی انسانیت بالکل اپنے بچپن میں تھی یا شروعات تھی۔ تو اسی لیے پھر اللہ پاک نے اس وقت جو احکامات دیے وہ احکامات اس مناسبت سے بالکل درست تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آتا ہے اور انسانیت میں کچھ نہ کچھ بہتری آتی ہے، یا بہتری نہ کہیں تو آپ یہ کہہ لیں کہ ترقی ہوتی ہے، اور پھر اللہ پاک اپنے احکامات کو تبدیل کرتے ہیں اور کچھ اور احکامات اس میں ایڈ ہوتے جاتے ہیں یا احکامات چینج ہوتے جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر انبیاء کے جو سلسلہ ہے اس میں توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ اللہ پاک نے ان کے احکامات کو چینج کیا، اور زمانہ ٹو زمانہ، یعنی کہ جس طرح وقت گزرتا گیا، انسانیت جیسے جیسے ترقی کی طرف آتی گئی یا اس میں چینجنگ آتی گئی، تو اس طرح اللہ پاک نے اپنے احکامات بھی چینج کیے۔ اللہ پاک احکامات چینج کرتے گئے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور مبارک آتا ہے، جس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ انسانیت کی جوانی ہے،
کہ اب اس وقت انسانیت کی جو ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے اس میں کوئی مزید چینجنگ نہیں آئے گی. وہ ایسے ہے کہ وہ انسانیت کی جوانی ہے. جتنا سائز جو ڈیولپمنٹ سب ہونی ہے ہو چکی. اب قیامت تک کے لیے پھر اللہ پاک نے احکامات کو حتمی طور پر اتار دیا. اور پچھلے انبیاء کے لحاظ سے دیکھیں تو احکامات کو تبدیل کیا اور تبدیل کر کے یعنی کہ بنیادی چیزیں جیسے توحید، رسالت، آخرت، یہ سارے جو عقائد تھے وہ تو سیم رہتے ہیں، لیکن آگے جو کچھ احکامات مزید ہوتے ہیں ان میں تبدیلی آتی تو وہ اللہ پاک نے حتمی شکل میں قرآن مجید کی صورت میں پیارے آقا پر اتار دیا. اب وہ جو قرآن مجید ہے یہ ایک حتمی کتاب ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں تک کے لیے یہ کافی ہے، مکمل ہے، اور اسی لحاظ سے ہمیں مزید کوئی کتاب بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر انہوں نے ایک بہت ہی پیاری آیت جو ہے اس کا ترجمہ پیش کیا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت تام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کر میں راضی ہو گیا. پیارے مسلمانوں، اس طرح آپ دیکھیں کہ سوال کیسا کیا گیا. اس طرح کا سوال جس میں ڈائریکٹ آپ کی مقدس کتاب پر وہ انگلی اٹھا رہا ہے کہ اس کے بعد کوئی نئی کتاب آنی چاہیے یا بنانی چاہیے، اور جواب اس طرح کا دیا گیا کہ میں کہتا ہوں کہ کیا ہی بات ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کا علم حاصل کریں. ہمارے پاس اتنا علم ہونا لازم ہے جس علم سے ہم اپنی زندگی کے جو بنیادی معاملات ہیں ان میں پورے اتر سکیں. ہمیں جو مسائل پیش آتے ہیں، جو معاملات ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، ہمیں پتہ ہو کہ دین اسلام کے کیا احکامات ہیں اور ہم اس کنڈیشن میں کس طرح دین اسلام پر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. اللہ پاک اس طرح کے علماء کو، اس طرح کے نیک لوگوں کو سلامت رکھیں جو کہ اس امت کو جوڑ کر چلنے کی اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں اور لوگوں کو بھی اس سیدھے راستے کی ہی طرف بلائیں. اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں اور ہمیں ہدایت عطا فرما دے. آمین ثم آمین.